وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. پچھلے درس میں نماز کے 5 ارکان پر بلکہ 6 ارکان پر 7 ہڈیوں پر سجدے کا بھی ذکر آ گیا تھا نا. 6 ارکان پر ہم نے گفتگو مکمل کی تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ نماز کے ارکان میں کوتاہی کرنے والا انسان جان بوجھ کر کے اللہ تعالیٰ کی نظر میں سارق ہے. سارق یعنی چور. ایک ہوتا ہے مال چوری کرنے والا اور ایک وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته کہ یسرق من صلاتی کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتی، اللہ کے رسول نماز میں چوری، بھائی نماز میں چوری کیسے ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ رکوع مکمل کرے نہ سجدہ مکمل کرے. اور ایک روایت میں ہے لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، کہ سجدوں میں رکوع میں اور سجدوں میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ کرے. یہ نماز میں چوری ہے. نماز کے ارکان میں کوتاہی جان بوجھ کر کے یہ نماز کی چوری ہے. ایک چوری ہے مال کی چوری، اور مال یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا مال چوری کر لیا تو دوسرے آدمی کا حق اس نے مان لیا ہے نا. تو دنیا میں جو مال چوری ہوتی ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے، جبکہ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے، اللہ کے حقوق سے. تو جو انسان نماز کے ارکان میں کوتاہی کرتا ہے، جان بوجھ کر کے نماز کے ارکان میں وہ لاپرواہی اختیار کرتا ہے، نماز کے ارکان کو صحیح ڈھنگ سے نہیں بجا لاتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب سے برا چور ہے. اس لیے کہ مال چوری کرنے والا تو بندوں کے حقوق کو مارتا ہے، جبکہ نماز کے ارکان میں گڑبڑی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، کہ سب سے برا چور وہ نہیں ہے جو مال چوری کرے، وہ ہے جو اپنی نماز میں اللہ رب العالمین کے حقوق میں چوری کرے، یعنی نماز کے ارکان کو صحیح ڈھنگ سے بجا نہ لائے. اس لیے نماز کے ارکان پر ہماری بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے. یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نماز کے ارکان میں کہیں کوئی کوتاہی اور گڑبڑی ہم سے نہ ہو جائے، کیونکہ نماز کے ارکان میں کوتاہی نماز کو باطل کر سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد اب دیکھیے 6 ارکان ہم نے پڑھ لیے تھے، اور آخری رکن جو ہم نے 6واں رکن پڑھا تھا 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی تھی. اس کے بعد 7واں رکن ہے والرفع منہ، سجدے سے سر اٹھانا. اور 8واں رکن ہے الجلسۃ بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. 7 اور 8 2 ارکان ہیں. سجدے سے سر اٹھانا یعنی پہلے سجدے سے، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان سجدے سے پہلے سجدے سے سر تو اٹھائے دوسرے سجدے میں جانے کے لیے، لیکن 2 سجدوں کے درمیان نہ بیٹھے، یعنی سر اٹھا کر کے سیدھا ہو کر کے نہ بیٹھے، تو اس نے ایک رکن چھوڑ دیا. اور اس رکن کو زیادہ تر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، خاص کر کے احناف کی مساجد میں آپ دیکھیے بہت سے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، ابھی تھوڑا سا ان کا سر اٹھائے واپس دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، ہے نا. یہ زمین ہے اور یہ ان کا سر ہے، وہ سجدے سے اٹھے تھوڑا سا اٹھے واپس سجدے میں چلے گئے. تو سر تو اٹھا لیا انہوں نے، لیکن جو 8واں رکن ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس رکن کو وہ چھوڑ کر کے آگے چلے گئے. نماز ان کی ہوگی نہیں ہوگی. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثم ارفع. وہ جو صحابی بار بار غلط نماز پڑھ کر کے آ رہے تھے، ان کو اللہ کے نبی نے پوری نماز دوبارہ سکھائی تھی، تو سجدے کے مقام پر آپ نے فرمایا تھا ثم ارفع، پھر سجدے سے اپنے سر کو اٹھاؤ حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ.
تو دو ارکان ہو گئے، سر اٹھانا بھی رکن ہے اور سر اٹھانے کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا بھی نماز کا رکن ہے۔ اور کتنی دیر بیٹھنا ہے؟ اتنی دیر کہ انسان کی ہڈیاں اس کی جگہ پر آ جائیں، اتنی دیر کہ انسان کی ہڈیاں اس کی جگہ پر آ جائیں۔ جب انسان بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کی حالت میں انسان کی ہڈیاں جس پوزیشن میں، جس پوسچر میں ہونی چاہیے، اس پوسچر میں، پوزیشن میں ہڈیاں آ جائیں اور اس حالت میں انسان تھوڑی دیر رہے، اسی کو کہتے ہیں اطمینان۔ اس کے بعد جو نواں رکن ہے وہ یہی اطمینان ہے۔ شیخ فرماتے ہیں وَالطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ الْأَفْعَالِ، نماز کے تمام افعال میں طمأنینہ کا خیال کرنا، یعنی اطمینان، سکون اور اعتدال۔ اور میں نے ذکر کیا کہ اطمینان اور سکون کا مطلب کیا ہے کہ آپ جس رکن میں ہیں اس رکن میں جانے کے بعد ہڈیوں کو جس پوزیشن اور جس پوسچر میں ہونا چاہیے وہ ویسی ہو جائے، اور اس حالت میں جانے کے بعد آپ اطمینان سے اس حالت میں کچھ دیر ٹھہرے رہیں، اور کم سے کم کتنی تھوڑی دیر بھی آپ ٹھہرے رہیں وہاں پر تو یہ رکن آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اس رکن میں کوئی ذکر بھی ہے تو کم سے کم اتنی دیر ٹھہرے رہیں جتنی دیر میں اس رکن کے ذکر کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا رکوع اور سجدے کے بارے میں، کہ رکوع میں انسان چلا گیا، پیٹھ اس کی سیدھی ہو گئی، دونوں ہاتھ سیدھے ہو گئے، اس نے ہتھیلی سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیا، اس حالت میں کچھ دیر رہنا ہے، جا کر کے فوراً اٹھنا نہیں، اس حالت میں کچھ دیر رہنا ہے۔ اور کم سے کم کتنی دیر رہنا ہے؟ جتنی دیر میں ایک مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھی جا سکے، یعنی سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت اس پوزیشن میں، اس رکن میں جانے کے بعد ٹھہرے رہنا، یہ نماز کا رکن ہے۔ تو قیام میں بھی، رکوع میں بھی، رکوع کے بعد کھڑے ہونے میں بھی، سجدے میں بھی، سجدے کے بعد دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں بھی، پھر دوسرے سجدے میں بھی، ہر رکن میں اطمینان اور طمانینت کو برقرار رکھنا یہ نماز کا رکن ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے اس رکن کو چھوڑتا ہے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ بہت اہم مجھے یاد آیا، اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ کا کوئی رکن اگر چھوٹ گیا بھول کر تو اس رکن کو انجام دینا پڑے گا۔ جو چھوڑ کر آپ چلے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ چلتے چلے جائیں اور صرف سجدہ سہو کر لے کافی نہیں، بلکہ اس رکن کو دوبارہ بجا لانا پڑے گا۔ تو مان لیتے ہیں ایک آدمی پہلی رکعت میں پہلے سجدے میں گیا، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں گیا اور پہلے سجدے سے اٹھ کر کے سیدھا کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اس نے کون کون سا رکن مس کیا؟ بتائیے۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے والا رکن اور دوسرا سجدہ، دو ارکان اس نے مس کیے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف دوسرا سجدہ مس ہوا ہے، بلکہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے والا رکن بھی مس ہو گیا اور دوسرا سجدہ بھی مس ہو گیا۔ تو جب وہ انسان یاد آئے گا، اس کو یہ بات یاد آئے گی، دوسری رکعت میں اس کو یہ بات یاد آئی، مان لیتے ہیں کہ رکوع میں، وہ دوسری رکعت کے رکوع میں ہے مان لیجئے، یا قیام کی حالت میں اس کو یاد آیا کہ میں نے پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا ہے، اس کے بعد میں سیدھا اسٹریٹ کھڑا ہو گیا، میں بیٹھا ہی نہیں، تو وہ آدمی جس حالت میں بھی رہے، قیام میں رہے، رکوع میں رہے، لوٹے گا۔ جب وہ لوٹے گا تو ڈائریکٹ سجدے میں نہیں جائے گا، بلکہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھے گا، اس حالت میں جائے گا، بیٹھے گا اور دعا یاد ہے رب اغفر لی تو کم سے کم ایک مرتبہ پڑھے گا، اور اس کے بعد تب پھر دوسرا سجدہ کرے گا، اس کے بعد پھر وہ اس کی پہلی رکعت ہوئی، اب پھر دوسری رکعت دوبارہ پڑھے گا، پہلے جتنا اس نے نماز پڑھ لیا وہ سب باطل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ نواں رکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکن کے بارے میں فرمایا ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا، اسی طرح پوری نماز میں تم اسی طرح اس رکن کو انجام دیتے رہو۔ کون سا رکن؟ اطمینان والا رکن۔ العاشر، 10واں رکن کیا ہے؟ 10واں رکن ہے الترتیب بین هذه الارکان، یہ جو ارکان ہیں ان کے درمیان ترتیب، اور ترتیب ہی کی وجہ سے ہم نے کہا لوٹنا پڑے گا۔
کیونکہ اگر ترتیب رکن نہ ہوتا تو جو عمل چھوٹا ہے اس عمل کو چھوڑ کر کے پھر انسان نماز کے جس حصے میں تھا اسی حصے میں جا کے نماز آگے کنٹینیو کرتا. لیکن چونکہ ترتیب جو ہے یہ رکن ہے، اس لیے اگر کوئی رکن پیچھے چھوٹ گیا ہے تو اس رکن کو ادا کرے گا انسان، اور اس نے جتنی نماز اس رکن کو چھوڑ کر کے پڑھ لی ہے وہ پوری نماز جو ہے اس کی مانی نہیں جائے گی، شمار نہیں کی جائے گی، اور ترتیب کو دوبارہ اس سے بنانا پڑے گا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو صحابی تھے ان کو جب نماز کا طریقہ سکھایا تو ہر جگہ ثم کا لفظ استعمال کیا. ثم کا مطلب ہوتا پھر، اور ثم جو ہے عربی زبان میں ترتیب کا فائدہ دیتا ہے. یعنی آپ کہیں کہ زید اور عمر آیا، زید اور عمر آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زید پہلے آیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر پہلے آیا ہو. بس آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ دو آدمی آئے. لیکن اگر آپ کہیں زید آیا پھر عمر آیا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ زید پہلے آیا اب بعد میں عمر آیا، ہے نا. تو ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ثم کہا ہے کہ پھر ایسا کرو، پھر ایسا کرو، پھر ایسا کرو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ترتیب کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، ورنہ پھر ثم کا فائدہ نہیں ہوگا، ہے نا. اس لیے علماء نے کہا کہ نماز میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب رکن ہے. اچھا، 11واں اور 12واں رکن، 11واں اور 12واں رکن کیا ہے؟ شیخ فرماتے التشہد الاخیر والجلوس له، آخری تشہد پڑھنا اور پڑھنے کے لیے بیٹھنا. ٹھیک ہے، یعنی کوئی انسان سجدے ہی کی حالت میں ہے اور آخری تشہد پڑھنا شروع کر دیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو نہیں چلے گا. اس کو تشہد، آخری تشہد پڑھنا بھی ہے اور پڑھنے کے لیے بیٹھنا بھی ہے، بیٹھ کر کے اس کو پڑھنا ہے. تو یہ دو ارکان ہیں، یہ دو ارکان ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر آخری تشہد کے لیے بیٹھا تو لیکن کچھ نہیں پڑھا زبان سے. عام طور سے یہ غلطی کب ہوتی ہے؟ جب آپ جماعت میں ہو، جماعت میں ذہن کہیں اور مشغول ہے، جسم یہاں ہے مسجد میں لیکن ذہن کہیں اور مشغول ہے. بعض لوگ حساب کتاب کر رہے ہیں، کوئی اپنی رشتہ داری کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی اپنی میٹنگز کے بارے میں مشغول ہے، کسی کے ایگزامز ہے، کوئی میتھس کے کوشچن سالو کر رہا ہے. ابھی بھی ٹیوشن سے آیا، کوچنگ سے ابھی سر کے پاس سے پڑھ کر کے آیا، تو اب سر نے ایسا ایسا بتایا. دماغ میں یہ باتیں شیطان ڈالتا رہتا ہے انسان کو نماز سے غافل کرنے کے لیے. بلکہ بہت سے علماء کا یہ قول ہے، بلکہ صحابہ کرام میں سے کسی کا یا تابعین میں سے کسی کا قول ہے کہ کوئی چیز یاد نہ آئے تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ، شیطان یاد دلا دے گا. تو ایسا ہوتا ہے. انسان خاص کر کے جب جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو بعض دفعہ جو ہے وہ رکوع میں تسبیح بھول جاتا ہے. رکوع میں گیا اور ذہن اس کا مشغول ہے، زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا، اور امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا، اڑ گیا امام کے ساتھ. تو چلیے ٹھیک ہے، وہاں تو اس کا ایک واجب مس ہوا ہے نا. اور ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سجدہ سہو میں کہ اگر جماعت میں کوئی واجب چھوٹ جائے اور آپ جماعت میں ہیں تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس پر ہم بات کریں گے. لیکن رکن چھوٹ جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس لیے آپ کو وہاں آپ کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، یا آپ جماعت سے نکل جائیں گے اور انفرادی طور پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام طور سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جماعت میں انسان ہے، ذہن بہت مشغول ہے اور آخری تشہد میں بیٹھا اور کچھ نہیں پڑھا. امام نے سلام پھیر دیا، اس نے بھی سلام پھیر دیا. تو الجلوس جو ہے بیٹھنا، یہ اس رکن کو تو اس نے ادا کیا لیکن آخری تشہد کو پڑھنا یہ اس سے مس ہو گیا. تو یہ دو الگ الگ رکان ہیں، التشہد الاخیر آخری تشہد اور بیٹھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات جب سکھائی تو فرمایا اذا قعد احدکم فی الصلاۃ، کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے فلیقل التحیات للہ الی آخرہ، کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والی پوری دعا انسان پڑھے. البتہ دو تشہد والی نماز میں جو پہلا تشہد ہوگا وہ پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا، یہ دونوں نماز کے واجبات میں سے، ٹھیک ہے. اور جو دوسرا تشہد ہوگا جس میں ہم سلام پھیریں گے، اس میں بیٹھنا اور تشہد اخیر پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے. یا
کوئی نماز ایسی ہے جیسے فجر کی نماز ایک ہی تشہد ہے اس میں، تو اس میں وہی آخری تشہد ہے، وہی آخری تشہد ہے. آخری تشہد سے مراد وہ تشہد جس میں سلام پھیر کر کے نماز مکمل کی جائے. تو آخری تشہد میں بیٹھنا اور بیٹھ کر کے یہ التحیات پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے. اسی طرح 13واں رکن جو ہے وہ ہے الصلاۃ علی النبی. آخری تشہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. آخری تشہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے. یعنی آخری تشہد میں کم سے کم التحیات کے ساتھ ساتھ درود بھی پڑھنا ہوگا. کسی انسان نے التحیات پڑھ کر کے سلام پھیر دیا تو ایک رکن چھوڑ دیا اس نے. کون سا رکن؟ درود. اس رکن کو اس نے چھوڑ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کے الفاظ جو ہیں یہ خود سکھائے ہیں، اور کئی ایک الفاظ وارد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. 2-3 الفاظ وارد ہیں. کوئی انسان ان میں سے ایون التحیات کے متعلق بھی 2-3 الفاظ وارد ہیں. آپ کو جو الفاظ یاد ہیں آپ ان کو اختیار کریں، کوئی حرج کی بات نہیں. ہمارے یہاں عام طور سے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم یہ ان الفاظ میں التحیات کو پڑھتے ہیں. اور ترجمہ کیا ہے؟ التحیات للہ یعنی التعظیمات للہ. ہر قسم کی عظمتیں، تعظیم تو ہر قسم کی عظمتیں تعظیم اللہ تعالیٰ کے لیے. والصلوات، ہر قسم کی نمازیں، اور اس سے مراد دعائیں بھی ہیں. صلوات کا 2 معنی ہوتا ہے، ایک نماز اور ایک ہر قسم کی دعا. پکارنا بھی عبادت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے. والطیبات، اور ہر طرح کی پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ نام، پاکیزہ صفات، پاکیزہ افعال، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کے بعد السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. السلام علینا، اور ہم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی سلامتی ہو. پھر انسان گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اور اس کے بعد 13واں رکن کیا ہے؟ درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ 13واں رکن ہو گیا. اور اس کے بعد اب آخری رکن بچتا ہے. 14 ارکان تھے نا؟ 14 ارکان تھے کہ نہیں؟ اور ان کو یاد رکھنا کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، ترتیب کے ساتھ ہیں یہ ارکان. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اس کے بعد قیام، بلکہ اس سے پہلے قیام، اس کے بعد تکبیر تحریمہ، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد رکوع، اس کے بعد رکوع سے سر اٹھانا، اور اس کے بعد سیدھا کھڑے ہو جانا، اور اس کے بعد سجدہ کرنا، اس کے بعد اس کے بعد سجدے سے سر اٹھانا، اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ جانا، اور اس کے بعد التحیات پڑھنا. اور التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا. کتنے ہو گئے؟ نہیں 11 ہوئے. دوسرا سجدہ. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. اور آخری جو ہے وہ ہے التسلیمتان، دونوں طرف سلام پھیرنا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، کہ نماز کی حرمت شروع ہوتی ہے، پچھلے درس میں یہ روایت بیان ہوئی آپ کے سامنے، تکبیر تحریمہ کے ذریعے، اور نماز کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، انسان دوبارہ حلال ہو جاتا ہے تسلیم کے ذریعے سے، یعنی سلام کے ذریعے سے. اور سلام میں جو مصنون طریقہ ہے سلام کا وہ یہ ہے کہ انسان دونوں طرف اپنے چہرے کو گھمائے، اور کم سے کم اتنا گھمائے کہ پیچھے والے انسان کو اس کا گال دکھ جائے. یہ سنت ہے، اگر اس سے کم گھماتا ہے تو سلام ہو جائے گا، لیکن مسنون یہ ہے کہ اتنا گھمائے کہ پیچھے والے انسان کو اس کا چہرہ دکھ جائے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو اتنا گھماتے تھے اپنے چہرے کو کہ پیچھے والے انسان کو آپ کا جو گال ہے وہ نظر آ جاتا. تو دونوں طرف اپنے چہرے کو گھمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور کبھی کبھی انسان ایسا بھی کر سکتا ہے کہ صرف دائیں طرف ورحمۃ اللہ کے بعد وبرکاتہ بھی کہہ دے، لیکن یہ کبھی کبھی، کیونکہ ایک روایت آئی ہے اور وہ صحیح ہے. کبھی کبھی ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صرف دائیں طرف، اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے ہے ویسے ہی رہے. تو یہ کبھی کبھی کر سکتے ہیں، صحیح روایت سے ثابت. لیکن عام طور سے
ہمارا معمول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ دونوں طرف ورحمۃ اللہ تک رک جاتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دونوں کندھے میں دو فرشتے ہیں تو انہی کو سلام کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے جب سلام پھیرتے ہیں تو کندھے کی طرف بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، کندھے کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کندھے پر نیکی لکھنے والے فرشتے ہیں، یہ فرشتہ ہے، اور اس کندھے پر برائی لکھنے والا فرشتہ ہے، تو ہم اس کندھے پر دیکھیں گے اور اس کندھے پر دیکھیں گے اور انہی دونوں کو سلام کہیں گے، انہی دونوں پر سلام کریں گے، جبکہ دونوں بات غلط ہے، دونوں بات غلط ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ دو فرشتے کندھے پر ہوتے ہیں، ہاں دائیں اور بائیں کا ذکر آیا ہے لیکن کندھے پر ہوتے ہیں اس کا ذکر کسی حدیث میں نہیں آیا۔ اور یہ بات بھی غلط ہے کہ ہم سلام ان کو کر رہے ہیں۔ ہم جب سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہماری مراد کیا ہوگی؟ اگر ہمارے دائیں طرف اور بائیں طرف کچھ لوگ ہیں تو ہم ان کو مراد لیں گے، کیونکہ دعا ہے، دعا ہے، تو ہم کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہماری مراد یہ ہوگی کہ اس طرف جتنے لوگ ہیں ان سب پر اللہ کی سلامتی ہو جائے اور رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اور بائیں طرف جب سلام پھیریں گے تو اس طرف کے تمام لوگوں کو مراد لے لیں گے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو ہم فرشتوں کو بھی مراد لے سکتے ہیں، فرشتوں کو بھی ہم مراد لے سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بلکہ میں وہ حدیث ہے آپ کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہوں، بہتر رہے گا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان جب سلام پھیرے تو وہ کس کو مراد لے۔ چلیے انشاءاللہ اگلے درس میں ان روایات کو میں نے ایک جگہ جمع کیا ہے لیکن وہ مل نہیں رہا ابھی فی الحال۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب سلام پھیرے گا تو وہ لوگوں کو بھی مراد لے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی مراد لے سکتا ہے، اور فرشتوں سے مراد صرف دائیں اور بائیں والے فرشتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے رہتے ہیں، بہت سے فرشتے انسان کے پاس حاضر رہتے ہیں، تو وہ تمام فرشتے، جتنے فرشتے حاضر ہیں ہم ان تمام فرشتوں کو مراد لے سکتے ہیں۔ یہ آخری رکن ہے نماز کا، اور نماز کے ارکان کے بارے میں شروع کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ انسان اگر جان بوجھ کر کسی رکن کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو اس کی نماز وہیں باطل ہو جائے گی، اور اگر انسان بھول کر چھوڑتا ہے تو جب یاد آئے تب اس رکن کو انجام دینا ضروری ہے۔ ایک حالت جو ہے وہ میں نے بیان نہیں کی، وہ یہ کہ ایک انسان کو جیسے ہی اس نے نماز مکمل کی فوراً یاد آیا کہ اس نے کوئی رکن مس کر دیا۔ دیکھیے نماز کے اندر کی حالات میں نے بتا دی ہیں آپ کو کہ نماز کے اندر جب یاد آئے کہ میں نے فلاں رکن مس کر دیا تو کیا کرے گا؟ ادھر لوٹ جائے۔ لیکن انسان سلام پھیر چکا ہے، دونوں طرف سلام پھیر چکا ہے، جیسے ہی سلام پھیرا، نماز مکمل کیا اس نے، اس کو یاد آیا کہ میں نے، آسان سی مثال لیتے ہیں کہ میں نے چوتھی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا، چوتھی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا، اور اس کے بعد میں تشہد میں بیٹھ گیا، یعنی دو رکن میں نے چھوڑ دیا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور دوسرا سجدہ، تب وہ کیا کرے گا؟ تو بعض علماء نے کہا کہ وہ اس رکعت کو دہرائے گا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس رکعت کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ انسان اگر فوراً اس کو یاد آیا، فوراً نماز کے فوراً بعد، وہ انسان فوراً اسی رکن میں پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے، اسی رکن میں پہنچ جائے گا، یعنی وہ بیٹھ جائے گا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے والے رکن میں پہنچ جائے گا، وہاں بیٹھے گا اور وہاں جو ذکر ہے وہ ذکر پڑھے گا، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے گا، پھر دوبارہ التحیات کے لیے بیٹھے گا اور تشہد اور درود پڑھے گا، اس کے بعد جو دعائیں یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سلام پھیرے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھا کے سلام پھیر دیا، ترمذی کی روایت، صحیح روایت، 2 رکعت نماز پڑھا کر کے آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو ایک صحابی نے آپ کو خبر دی، میں مختصر میں بیان کر رہا ہوں، کہ آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دوبارہ 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی آپ نے نماز کو کنٹینیو کیا، وہ جو 2 رکعتیں آپ نے پڑھا دی تھی ان کو باطل نہیں سمجھا، آپ نے نماز کو کنٹینیو کیا،
اور دوبارہ پھر آپ نے نماز کے آخر میں سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ نے سجدہ سہو کیا سلام پھیرنے کے بعد. تو اسی طرح جو انسان سلام پھیر چکا ہے اور اس کو یاد آیا کہ میں نے کچھ چھوڑ دیا ہے, کوئی رکن مس کر دیا ہے, تو اس رکن کی حالت پہ پہنچ جائے گا. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں چھوڑ دی تھی, 2 رکعت پڑھا کر کے آپ نے سلام پھیر دیا تھا, تو جیسے ہی آپ کو بتایا گیا آپ جلدی جلدی گئے اور آپ نے تیسری رکعت پڑھائی, جو چھوٹ گیا تھا اس کو آپ نے پڑھایا. تو ویسے ہی جس انسان کا کوئی رکن چھوٹ جائے اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد اس کو یاد آئے, اسی رکن میں واپس چلا جائے گا اور پھر وہاں سے نماز کو آگے نئے سرے سے کنٹینیو کرے گا. پہلے جو پڑھ لیا وہ باطل. یعنی مثال کے طور پہ کسی انسان کو سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ پہلی رکعت میں اس نے رکوع کیا ہی نہیں ہے, تب 4 رکعت کی نماز اگر ہے تو پوری کی پوری 3 رکعتیں باطل. اب پہلی رکعت کے اب وہ رکوع میں پہنچ جائے گا اور رکوع کے بعد سے پھر نئے سرے سے نماز کو کنٹینیو کرتے ہوئے سلام پھیرے گا اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو بھی کرے گا. اور ہم سجدہ سہو پر جب بات کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کس حالت میں اس کے لیے کب سلام سے پہلے اور کب سلام کے بعد سجدہ سہو کرنا اس کے لیے مسنون ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. لیکن اس کو لوٹنا پڑے گا. البتہ اگر کسی انسان کو یہ بات کہ میں نے کوئی رکن مس کر دیا ہے نماز کے ختم کرنے کے بہت دیر کے بعد یاد آئی, ایک گیپ کے بعد یاد آئی, تو ایسی صورت میں اس کی پوری نماز باطل مانی جائے گی. اب وہ کنٹینیو نہیں کر سکتا, کیونکہ کنٹینیو تب کر سکتا ہے جب ایک گیپ نہیں ہوا ہے. تب اگر وہ کنٹینیو کرے گا تو یہ مانا جائے گا کہ ہاں بھائی اس نے فوراً نماز مکمل کی ہے اور اس کے بعد اس نے جو چھوڑا تھا وہ وہاں پہنچ گیا اور اس نے آگے نماز کنٹینیو کر دی. لیکن اگر ایک گیپ کے بعد وہ کنٹینیو کرے گا تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ نماز کا کچھ حصہ اس نے اس گیپ سے پہلے ادا کیا اور نماز کا کچھ حصہ اس نے اس گیپ کے بعد ادا کیا, تو نماز کو اس نے 2 حصے میں ڈیوائیڈ کر دیا, جبکہ نماز ایک عبادت ہے, اس کو ڈیوائیڈ کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے اگر بہت دیر کے بعد یاد آیا, مثال کے طور پہ یہاں مسجد میں کوئی کسی نے نماز پڑھی اور درس میں بیٹھ گئے, آدھے گھنٹے کا درس ہوا ہمارا, درس کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے تو ایک رکن چھوڑ دیا, تو اب نماز اس کی باطل ہو گئی. یا نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر چلا گیا, اپنے 5 منٹ دور اس کا گھر ہے, جب گھر گیا تب گھر میں جا کر کے اس کو یاد آیا کہ اس نے ایک رکن چھوڑ دیا, تب پھر وہ پوری نماز مکمل کرے گا, دوبارہ پڑھے. لیکن اگر مسجد ہی میں یہاں سے وہاں اٹھ کر کے چلا گیا, وہاں سے وہاں اٹھ کر کے چلا گیا, یا مسجد ہی میں تھا, امام صاحب کی غلطی اگر کچھ ہو گئی, امام صاحب اٹھ کر کے اپنے حجرے میں چلے گئے اور فوراً زیادہ وقت نہیں گزرا ہے تب ان کو یاد آیا, تو صرف کنٹینیو کریں گے وہ, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی سے اپنے مصلی سے اٹھ کر کے ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ گئے تھے اور صحابی نے ان کو خبر دی تو اللہ کے نبی نے نماز کنٹینیو کیا. تو یہ فرق یاد رکھیں, اگر فوراً یاد آتا ہے تو آپ نماز کنٹینیو کریں گے, جس رکن کو آپ نے چھوڑا ہے اسے رکن میں پہنچ کر کے آگے نماز کنٹینیو کریں گے, آگے نماز پھر نئے سرے سے آپ آگے ادا کریں گے. اور اگر ایک اچھا خاصا فاصلہ ہو گیا ہے, ایک گیپ آ گیا ہے, ایسا گیپ کہ اس کے بعد نماز ادا کرنے سے نماز 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے, تو اب آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے, بلکہ اب واجب یہ ہے کہ پوری نماز کو آپ کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبی